جی آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ تاریخ میں ہسٹری میں کون سے ایسے مسلمان ہیں جن کی موت کرونا وائرس کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو آج تک کی تاریخ میں انجینئر محمد علی مرزا کی موت واقع نہیں ہوئی۔ آج کی تاریخ تک مولانا طارق جمیل کی موت واقع نہیں ہوئی۔ آج کی تاریخ تک ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ابھی تک اس کی موت واقع نہیں ہوئی۔ تو اس لسٹ میں کون شامل ہے جس کی موت کرونا وائرس سے واقع ہوئی اور وہ مشہور مسلمان ہے؟ اس کے لیے آپ میرے ساتھ رہیں۔ آج کی ویڈیو اس ٹاپک پر ہے اور پھر ہم اینڈ میں دیکھیں گے کہ اس لسٹ میں کون کون شامل ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ کرونا وائرس کی علامات کیا ہیں۔ یہ صرف الرجی ہو کسی کو تو اسے چھینکیں آ سکتی ہیں، اس کی رننگ نوز ہو سکتی ہے، سٹفی نوز ہو سکتی ہے، آنکھوں میں ایچنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کرونا وائرس ہے یا کرونا وائرس کی طرح کی کوئی وبا کسی شخص کو ہے تو پھر فیور ہوگا، فٹیگ یعنی جسم جو ہے وہ بہت جلدی وہ اس جسم سارا تھک جانے والی حالت میں، سارے جسم میں درد، کھانسی، اور اس کے اور زیادہ کرونا وائرس کی انتہا کی علامت یہ ہے کہ شارٹنس آف بریتھ، سانس لینے میں دشواری، اور کوئی نہ کوئی ٹریول ہسٹری اس شخص کی ممکن ہے ہو۔ تو ان علامات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ تاریخ میں کون سے ایسے مسلمان ہیں جن کو کرونا وائرس یا کرونا وائرس جیسا مرض لاحق ہوا اور کیوں ہوا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ حدیث دیکھیں گے۔ اس ریفرنس کے مطابق حضرت محمد بہت بیمار ہیں اور وہ اتنے سیریس بیمار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری جو ٹریٹمنٹ ہے وہ حضرت عائشہ کے گھر میں کی جائے، اور اس ٹریٹمنٹ کے لیے جیسے آج ہم ہاسپٹلز میں دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کے مرض کو دو لوگ مدد کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں کہ ٹانگیں بھی گھسٹ رہی ہیں کرونا وائرس کے پیشنٹ کی، تو اسی حالت میں اس ریفرنس کے مطابق حضرت محمد نے حضرت عائشہ کے گھر کے ایک کمرے کو چوز کیا کہ وہاں پر وہ کوارنٹین ہو جانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو وہاں پر بند کر کے تو علاج کروانا چاہتے ہیں۔ پھر اگلا ریفرنس ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد ایک بہت جسمانی درد میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ دوسری علامت آپ کے سامنے آ گئی۔ پھر اس ریفرنس کے مطابق حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ حضرت محمد کی بخار سے یہ حالت ہے کہ انہوں نے کمبل کے اندر اپنا منہ کیا ہوا ہے، اور اپنی چھوٹی سی بیماری کی حالت میں ان کی جو چھوٹی سی بوتھی بن گئی ہوئی ہے شکل، وہ کمبل میں سے نکال کے تو ساری دنیا کے لوگوں پر لعنتیں بھیج رہے ہیں حواس باختہ ہو جانے کے بعد۔ اور اس حالت میں لکھا ہوا ہے he felt hot and short of breath، یعنی ان کا سانس بھی اکھڑ رہا ہے۔ اور یہ ہم نے ابھی کرونا وائرس جیسے مرض اور یا کرونا وائرس کی علامات میں ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے، سانس کا اکھڑنا، سانس لینے میں دشواری۔ پھر اس ریفرنس میں قرآن 69 چیپٹر 69 ورس 44 45 46 47، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد کے بار بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے
اللہ یہ عذاب اور یہ وبا حضرت محمد پر بھیجتے ہیں سزا کے طور پر۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں حضرت محمد خود اپنے مرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں زہر کی وجہ سے مر رہا ہوں۔ لیکن یہ حدیث جب بھی میں پچھلے 10 سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور مسلمانوں کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ حضرت محمد نے جھوٹ بولا ہے، ان کی موت زہر سے نہیں ہوئی۔ تو یہ لاجک کے طور پر یہ ریفرنس یہاں پر میں رکھ رہا ہوں۔ اگر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد نے جھوٹ بولا ہے کہ ان کی موت زہر سے ہو رہی ہے، تو پھر باقی علامات کی روشنی میں حضرت محمد کرونا وائرس جیسی کسی وبا سے مر رہے تھے۔ پھر اپنے مرنے سے 5 دن پہلے یہ ریفرنس ہمیں بتا رہا ہے کہ حضرت محمد کا بخار بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا تھا اور ان کے سارے جسم میں درد رہ رہی تھی اور وہ بار بار بے ہوشی کی حالت میں جا رہے تھے، بالکل وہ علامات جو کرونا وائرس کی علامات ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ مرض حضرت محمد کا، یہ وبا حضرت محمد کو کہاں سے ملی؟ ان کی ٹریولنگ ہسٹری بھی ہے کہ یہ جو ڈیٹ آپ کے سامنے ہے، اس ڈیٹ پر وہ ایک جنازے میں شمولیت کے بعد گھر واپس آ رہے تھے، یعنی انہیں یہ مرض اس جنازے میں کسی سے تحفے کے طور پر ملا۔ پھر اس کے بعد اپنی موت کے آخری دن انہوں نے پورا سوشل ڈسٹنس بھی رکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے یہ جو کوارنٹین انہوں نے کیا ہوا تھا، یہ کرونا وائرس کا ان کا جو زندگی کا آخری دن آ گیا ہوا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے، یا آپ اس کو قرآن کا وائرس بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن 69 ورس جو میں نے پیچھے دکھائی ہے، چیپٹر 69 ورس 44 سے لے کے 47، اس کے مطابق یہ قرآن کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ وائرس، قرآن وائرس حضرت محمد کو ملا تھا۔ تو یہاں پر اس آخری دن میں سوشل ڈسٹنس کی یہ کیفیت بن چکی ہوئی ہے کہ حضرت محمد نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا تو باہر سے مسلمانوں نے دیکھا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ شاید حضرت محمد صحت یاب ہو گئے، لیکن حضرت محمد نے انہیں کہا دور سے کہ تم اپنی دعائیں جاری رکھو، اور ساتھ ہی پردہ آگے کر لیا، یعنی اپنا کوارنٹین ٹائم کنٹینیو رکھا۔ پھر اسی دن اپنے مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا اور اس کے کان میں کوئی بات کی، اور وہ پہلے روئیں اور پھر ہنسی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم روئی اور ہنسی کیوں؟ کیا حضرت محمد نے تمہارے کان میں کہا ہے؟ تو فاطمہ جو حضرت محمد کی بیٹی ہیں، اس نے کہا کہ میں روئی اس لیے ہوں کہ حضرت محمد نے کہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اور میں ہنسی اس لیے ہوں کہ حضرت محمد نے کہا ہے کہ میرے بعد اب تو مرنے والی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد کو پتہ تھا کہ ان کے پاس ایک وبائی مرض ہے، جو انہوں نے حضرت فاطمہ کو پاس بلا کر اس کی زندگی کو بھی رسک میں ڈال دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ حضرت فاطمہ ینگ تھیں، اور ہم جانتے ہیں بہت سارے ڈاکٹر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ینگ ایج میں کسی کو یہ کرونا وائرس بعض اوقات ہو بھی جائے، اس کا ٹیسٹ پازیٹیو بھی آئے، تو اس میں وہ علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ تو حضرت فاطمہ کرونا وائرس سے تو نہ مری بعد میں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد کی یہ نبوت حضرت فاطمہ کے لیے اس لحاظ سے تو جھوٹی تھی، لیکن حضرت عائشہ نے اس نبوت کو بھی حضرت محمد کی سچا کر کے دکھا دیا کسی اور اینگل سے، اور وہ اینگل یہ تھا کہ حضرت عائشہ نے اپنے باپ ابو بکر کے ساتھ مل کے حضرت عمر سے حضرت فاطمہ کا قتل کروا دیا، اور یہ اتنا ظلم تھا حضرت فاطمہ پہ، کیونکہ اس وقت ان کے پیٹ میں ایک بچہ بھی تھا،
شیعہ مسلمان ایسے ہی نہیں ماتم کرتے اور ایسے ہی نہیں حضرت عمر اور ابو بکر اور عائشہ کو گالیاں نکالتے۔ دوسری طرف یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت عائشہ جو نرس کا کام سر انجام دے رہی تھی حضرت محمد کے ساتھ، اس کو کرونا وائرس کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ 18 سال کی عمر تھی۔ پھر وہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ینگ ایج میں ینگ لوگ، ان کا کوئی بلڈ گروپ ایسا ہو تو بعض اوقات اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، حضرت عائشہ نے اپنی ساری زندگی میں ظلم برداشت کیا تھا۔ بچی تھیں تب ایک بوڑھے انسان کا ظلم، جسمانی ظلم، مار کھانے کا ظلم، بے وفائی کا ظلم، جب حضرت محمد حضرت ماریہ کے ساتھ، لونڈی کے ساتھ زنا کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ حضرت عائشہ جو ریگستان میں صفوان کے ساتھ رہ گئی، وہ اس کا ظلم جو حضرت عائشہ کو برداشت کرنا پڑا۔ تو اس وجہ سے حضرت عائشہ اتنی سخت جان ہو گئی ہوئی تھی کہ ان پر تو اس کرونا وائرس کی منتقلی اتنی آسان نہیں تھی، لہٰذا اس لیے وہ بچ گئی۔ اب یہ ریفرنس جو آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، یہ ریفرنس بتا رہا ہے کہ حضرت محمد کا کفن بھی ایسا تیار ہوا تھا جیسا ایک بیگ ہوتا ہے جو آج کل کرونا وائرس کے جو لوگ مریض مر جاتے ہیں ان کی لاشوں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ اور حضرت محمد کی لاش تو 3 کپڑوں میں لپیٹا گیا اور اس کے اندر گھسیڑ دیا گیا جیسے بیگ میں داخل کیا جاتا ہے اس ریفرنس کے مطابق۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد کی لاش کو بھی اس طریقے سے پیک کیا گیا جیسے آج ہم کرونا وائرس کے پیشنٹس دیکھتے ہیں جن کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر اس ریفرنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد کے لیے دعا کرنے والے گروپس کی شکل میں آ رہے ہیں، اکٹھے نہیں سب، جیسے آج کہتے ہیں 5 سے زیادہ کا گروپ نہ رکھو، لیکن اس وقت 10 کے گروپ میں آ کے دور سے ہی حضرت محمد کا نہ کوئی چہرہ دیکھ سکتا تھا اور دور سے کمرے میں آ کر دعا کر کے نکل جاتے تھے۔ پھر اس ریفرنس کے مطابق عائشہ سب سے قریبی اور پیاری بیوی اور قریبی رشتہ دار، ان کو جنازے میں شرکت کا شمولیت تو بڑی دور کی بات، انہیں بتایا بھی نہیں گیا اور رات کے اندھیرے میں حضرت محمد کو دفنا دیا گیا، ایسے جیسے کسی وبائی مرض سے لاحق مریض کے مرنے پر، جیسے کرونا وائرس سے کسی کے مرنے پر کسی کو دفنایا جاتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں۔ یہ ریفرنس آپ کے سامنے ہے۔ قریبی رشتہ دار شمولیت نہ کر سکے، حضرت عائشہ شمولیت نہ کر سکی۔ پھر اگر ان علامات کو اور میرے اس ویڈیو میسج کو کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے اب اس وقت، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ حضرت محمد کی قبر کشائی کر کے فورنزک ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے ان کی موت کی اصل وجہ کیا تھی۔ اور یہ جو لسٹ آپ کے سامنے ہے، یہ جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص اس وبائی مرض سے، کرونا وائرس سے جاں بحق نہیں ہوا۔ جو ہوا ہے، جو علامات ہیں کرونا وائرس کی، اس کے مطابق تاریخ میں حضرت محمد کی موت کرونا وائرس یا کرونا وائرس کی طرح کی کسی مرض سے موت واقع ہوئی ہے۔ اور کچھ ایسی حالت ہوگی آخر میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سارے میسج کا، اس سارے انکشاف کا، تاریخی انکشاف کا مقصد کیا ہے؟ جی ہاں، اس ساری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں ایسے ہیں جن کے دل جو ہیں
وہ اتنا کوڑ رکھتے ہیں جن کے دلوں میں ایسا کوڑ بھر چکا ہوا ہے مسیحیت کے خلاف اور مسیحی لوگوں کے خلاف۔ آج کا یہ میرا خاص میسج ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے اس دل کے کوڑ کو صاف کریں، اور اپنے وہ دل کے اس کوڑ کو کیسے صاف کر سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر، کیونکہ ان کے زمینی دور میں کوڑی جو اس وقت کے اچھوت اور اسی طرح کے ایک وبائی مرض میں مبتلا تھے، وہ 10 کی تعداد میں خداوند یسوع مسیح کی طرف آئے کہ ہم پر رحم کر، ہمیں اچھا کر دے، اور خداوند یسوع مسیح نے صرف کہہ کر انہیں شفا دے دی۔ ریفرنس آپ کے سامنے ہے۔ اور کسی بھی قسم کا کوئی وائرس آپ کو کہاں پر لے کے جاتا ہے؟ موت کی طرف۔ اور خداوند یسوع مسیح کی قدرت یہ ہے، وہ نجات دہندہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے آپ کو موت سے بچانے کا بھی انتظام کیا، اپنا کفارہ دے کے اپنی موت، اپنے دفن کیے جانے اور اپنے جی اٹھنے کی قدرت کے وسیلہ انہوں نے یہ راستہ کھول دیا کہ اب آپ اس خدا کے کلام کی آیات کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ تو اگر آپ اس فتح میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل کے کوڑ کو صاف کریں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اسے اپنا خداوند جانیں۔ اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔